میں ابھی کچھ دیر پہلے اپنے یہاں گارڈن میں کام کر رہا تھا تو مجھے دور سے بھاگتی ہوئی گلیریاں نظر آئیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑی سی معلومات آپ کو گلیریوں کے بارے میں مہیا کریں۔ اچھا، نومبر کے آخر اور دسمبر میں سردی شروع ہو جائے گی تو خزاں کے شروع ہونے سے لے کر، یعنی جہاں گرمی ختم ہوتی ہے تو خزاں کے شروع ہونے سے لے کر یہ اپنا کھانا جو ہے، خوراک جو ہے، جس میں بادام ہوتے ہیں، کوئی ڈرائی فروٹ ہوتا ہے، کچھ یہ درختوں سے لگے ہوئے خاص نٹس ہوتے ہیں، انہیں زمین میں دفن کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ پھر جب دسمبر کے اواخر اور جنوری میں سردی زیادہ ہوتی ہے، برف پڑنے لگتی ہے، کورا ہوتا ہے، تو پھر وہ خوراک جو ہے یہ نکال کر اس موسم میں استعمال کرتی ہیں جب انہیں خوراک کی کمی ہوتی ہے۔ بہت سی باتیں آپ کو بتاؤں گا، اس وقت یہ بتاؤں آپ کو، پھر اس گلیری کی طرف جاتا ہوں۔ ابھی تک میں اسے دیکھ رہا ہوں وہاں پہ۔ یہ چوہوں کے خاندان سے ہیں گلیریاں، آپ کو حیرانگی ہوگی۔ اور کب سے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ یہ تذکرہ کہ یہ کب سے ہیں، ذرا تھوڑا سا آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ یہاں صرف یہ بتاؤں کہ گلیری آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا تھا، پیارا سا اور چست، بہت چالاک جانور ہے۔ اس کی دم لمبی پھولدار ہوتی ہے جو اسے دوڑنے اور چھلانگ لگانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ زیادہ تر درختوں پر رہتی ہیں، وہاں اپنا گھونسلہ بناتی ہیں۔ اخروٹ، بادام، پستہ اور بیج انہیں کھانے میں پسند ہیں۔ اچھا، دنیا میں تقریباً 285 قسم کی گلیریاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ گلیریاں درختوں میں رہتی ہیں، کچھ زمین میں بل بناتی ہیں، کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایک درخت سے دوسرے درخت تک اڑتی ہوئی جاتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ گلیریاں امریکہ میں پائی جاتی ہیں۔ وہاں جنگل بھی ہیں اور پارک بھی، اس لیے گلیریاں آسانی سے کھانا ڈھونڈ لیتی ہیں، اور یہی وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ انسانوں سے انہیں وہاں کم سے کم تکلیف پہنچتی ہے، یا زیادہ تر انہیں شکار نہیں کیا جاتا، کوئی انہیں تکلیف نہیں دی جاتی، اس لیے زیادہ ہیں وہاں پہ۔ روئے زمین پر یہ گلیریاں کب سے ہیں؟ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں ماہر حیوانات نہیں ہوں، نہ چرند پرند کا ماہر ہوں، صرف ایک کریوسٹی ہوتی ہے پڑھنے لکھنے کی، تو آپ جا کے یہ تمام چیزیں خود بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ 35 سے 40 ملین سال پہلے، 35 سے 40 ملین سال پہلے ان گلیریوں کے آباء و اجداد روئے زمین پر ظاہر ہوئے تھے۔ امریکہ میں کچھ علاقے ہیں، میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، جہاں ان کے فاسلز ملے ہیں۔ اچھا، اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ گلیری جو اپنا کھانا جمع کر رہی ہے سردیوں کے موسم کے لیے، وہ پہلے اسے چکھتی بھی ہیں یہ گلیریاں۔ اچھا، یہ بھی دیکھیں گے، میں اس پہ معلومات حاصل کرتا ہوں کہ اس میں نر اور مادہ جو ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں الگ الگ۔ جیسے چیونٹیوں میں نر اور مادہ الگ الگ کام کرتے ہیں، مکھیوں میں، شہد کی مکھیوں میں، اسی طرح ان میں بھی نر اور مادہ الگ الگ کام کرتے ہیں۔ تو یہ اس کو دفن کرنے سے پہلے، پوشیدہ کرنے سے پہلے، زمین میں رکھنے سے پہلے، کھانے کی اس چیز کو، نٹس کو، یہ پہلے چکھتے ہیں کہ کہیں یہ زہریلی نہ ہو، اور جتنا عرصہ زمین میں رہتی ہے اس میں اتنی دیر رہنے کی وجہ سے مزید زہریلی نہ ہو جائے۔ اور اب آخر میں نر اور مادہ کے کام۔ نر گلہری عام طور پر غذا تلاش کرنے اور اپنے علاقے کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ درختوں، جگہوں پر اپنی موجودگی کو خوشبو چھوڑتا ہے تاکہ دوسری نر گلہریاں وہاں نہ آئے۔ بچے پالنے میں زیادہ تر نر حصہ لیتی ہے۔ مادہ گلہری گھونسلہ بناتی ہے، بچوں کو جنم دیتی ہے، کھانا چگانا انہیں گرم رکھتی ہے، اور درخت پر چڑھنا سکھاتی ہے۔ اور اہم ترین بات میں آپ کو بتاؤں کہ گلیریاں نر اور مادہ ایک ساتھ نہیں رہتے، یہ تنہا رہتے ہیں۔ نر اور مادہ صرف بچے پیدا کرنے کے دوران، یعنی نسل کشی کے دوران، جسے عموماً لوگ نسل کشی پڑھتے ہیں، نسل کشی کے دوران ایک وقت میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، ورنہ وہ اپنی زندگی الگ الگ گزارتے ہیں۔ تو یہ چند معلومات تھی گلہریوں کے بارے میں۔ ہم اکثر اپنے گارڈن میں، بیک گارڈنز میں، اگر پارکوں میں جائیں تو پارکوں میں گلہریوں کو دیکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر
یہ معلومات ہمیں نہیں ہوتی کہ گلہریوں کی کتنی قسمیں ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں کہاں ہیں، وہ اپنی خوراک کیسے جمع کرتی ہیں، نر اور مادہ کا کیا کیا کام ہے۔ تو میں نے آپ کے لیے یہ چند معلومات جمع کی تھیں۔ ذرا سی طویل ہو گئی کہ گفتگو یہ ویڈیو آپ کے لیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت سی معلومات آپ کو اس سے ملیں گی۔